ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو تھری ورٹیکل ڈاٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشین لرننگ کی۔ مشین لرننگ کی جو پلے لسٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور شروع میں ہم جو ہے وہ مشین لرننگ کے تھیوریٹیکل کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ہم جو مشین لرننگ کے ماڈلز ہیں ان کو ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے ڈیٹا سیٹس کے اوپر، اور ان سے کچھ ریزلٹس لینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مشین لرننگ میں جو ٹاپکس ہیں جن کو ہم اسٹڈی کریں گے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ تھیوریٹیکلی ہم سمجھیں گے کہ مشین لرننگ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد ایگزامپلس دیکھیں گے کہ مشین لرننگ کے اپلیکیشنز کس طرح کے ہوتے ہیں، کن کن ایریاز میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مشین لرننگ کے ٹول باکسز جو ٹول باکس میں ریکوائرڈ ہے اس کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مشین لرننگ کے ماڈلز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے۔ واٹ از مشین لرننگ؟ جب سے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایوالو ہوئے ہیں اور ایک کمپیریزن ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا کمپیوٹرز یعنی مشینز اور انسانوں کے درمیان، اور کچھ لوگوں نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ مشینز اتنی ایڈوانس ہو جائیں گی کہ وہ دنیا پہ قبضہ کر لیں گی اور دنیا پہ حکومت کریں گی۔ یہ ہم نے ہالی ووڈ کی ایکشن موویز میں اکثر ان کانسیپٹس پہ جو ہے وہ موویز بنتی ہوئی دیکھی ہیں کہ جی مشینز ایوالو ہو کے اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ وہ دنیا پہ قبضہ کر لیں۔ خیر، یہ اس طرح کی تھیوریز، اس طرح کے کانسیپٹس بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، جب سے کمپیوٹرز اور مشینز جو ہیں وہ ایڈوانس ہونی شروع ہوئی ہیں۔ ایک چیز جو کمپیوٹرز میں اور انسانوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ ٹائپ آف پرابلمس جو ہیں وہ مشینز بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہیں، اور کچھ ٹائپس آف پرابلم جو ہیں وہ انسان بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہیں کمپیئر ٹو دا مشینز۔ اب وہ پرابلمز کیا ہیں؟ ان میں آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو لرننگ ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز سے، اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز سے چیزوں کو لرن کرتا ہے، اور ان کو اس کی لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت شروع سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے اپنے ایکسپیرینسز سے اپنی چیزوں کو لرن کر کے جو ہے وہ پھر اپنا اس کا لانگ ٹرم اپنی میموری کا حصہ بناتا ہے، اور وہ بیسیکلی نالج کی فارم میں اس کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی طرح جو فائن موٹر سکلز ہیں انسان میں وہ بہتر ہیں، ڈرائیونگ کی ایبیلٹی، دوسری اور ایبیلٹی واکنگ کی ایبیلٹی کمپیئر ٹو مشینز۔ مشینز کن پرابلمس میں ایڈوانس ہیں؟ وہ کمپٹیشن کے پرابلمس میں ایڈوانس ہے۔ میتھمیٹیکل کوئی آپ نے چیز کمپیوٹ کروانی ہو وہ بہت تیزی کے ساتھ کر سکتا ہے، نمبرز کے ساتھ مشینز بہت بہتر پلے کر سکتے ہیں انسانوں کی نسبت۔ تو یہ فرق انسانوں اور مشین میں شروع سے رہا ہے، اور جو مشین لرننگ کی فیلڈ ہے بیسیکلی وہ فیلڈ یہیں پہ جو ہے وہ یہیں سے ایوالو ہوئی کہ انسان نے کوشش کی کہ ہم مشین کو بھی ایسا کچھ کریں کہ وہ لرن کر سکے، جس طرح انسان لرن کرتا ہے اپنی ایکسپیرینسز سے، اپنی چیزوں سے، اپنے ڈیٹا سے جو اس کے ساتھ اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اسی طریقے سے مشین کو بھی ہم لرن کروائیں، اور وہ اپنی جو ہے وہ کچھ ایسے کام جو ٹریڈیشنلی مشین نہیں کر سکتی لیکن وہ تھرو لرننگ وہ سیکھ جائے اور وہ کام کر سکے۔ ہم لیٹر آن بے شمار ایگزامپلس دیکھیں گے جن میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، آج کل جو دنیا ہے وہ بگ ڈیٹا کی دنیا ہے۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ٹوڈے از دا ایج آف بگ ڈیٹا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، چاہے وہ آن لائن ہے چاہے وہ آف لائن ہے، آپ نے کوئی شاپنگ کی ہے، آپ نے کہیں ٹریول کیا ہے، آپ نے کوئی اپنی ای میل چیک کی ہے، کسی سے کمیونیکیٹ کیا ہے، فون کال کی ہے، آپ نے دوستوں کے ساتھ سوشلائز کیا ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام بیسیکلی ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو اگر آپ کا فون آپ کے پاس ہے اور آپ کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے اور آپ نے میپ کھولا ہوا ہے تو بیسیکلی آپ ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی لوکیشن اس میپ کے اوپر دکھائی جا رہی ہے اور وہ چینج ہو رہی ہے، اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ شاپنگ کرتے ہیں، کسی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں سے کوئی چیز شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو لسٹ آپ نے جتنی بھی شاپنگ کی آئٹمس کی لسٹ، ان کی پرائسز، وہ چیز آپ کو دی جاتی ہے، یہ بھی ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے۔ اب ایک ٹپیکل سپر مارکیٹ کی ایگزامپل اگر ہم لیں تو ایک سپر مارکیٹ
جس کی تھاؤزنڈز آف جو ہے وہ پروڈکٹس اس کے پاس ہیں، بڑی سپر مارکیٹ ہے، اور اس کی جو ہے وہ ہنڈریڈز آف برانچز ایک کنٹری میں پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ ہر ایک ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے پاس سٹور کر رہی ہے کہ کس کسٹمر نے ہم سے کیا، کس ٹائم پہ، کس ڈیٹ کو کیا کیا چیزیں لیں۔ بیسیکلی سپر مارکیٹس یہ کیوں کرتی ہیں کہ وہ یہ ڈیٹا اس لیے رکھتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے کسٹمرز کے بیہیویئر کو جو ہے وہ کسی طریقے سے پریڈکٹ کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا کسٹمر جو ہے وہ کیا چیزیں خریدتا ہے، کیا چیزیں خریدنا چاہ رہا ہے، اور فیوچر میں وہ کیا چیزیں خریدے گا، اور ہم اس کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس کے مطابق وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے اویلیبل رکھیں۔ اسی طریقے سے دوسری سائڈ پہ کسٹمر جو ہے وہ اس کی بھی ضرورت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو اس کو چیز ریکوائرڈ ہے وہ چیز اس کو اویلیبل ہو۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے کسی خاص کمپنی کے شوز ریکوائرڈ ہیں تو میں جس اسٹور سے شاپنگ کرتا ہوں تو میری خواہش ہوگی کہ وہاں پہ وہ اویلیبل ہوں تاکہ میں آسانی سے وہ کر سکوں۔ تو یہ دونوں طرح کی نیڈز کا، یعنی سپر مارکیٹ کی اور کسٹمر دونوں کی نیڈز جو ہیں وہ اس طرح سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اور یہ جو بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے یہ بڑی رینڈم سی اپیئر ہوتی ہے کہ مطلب آپ جو ہے وہ اب بازار گئے تو آپ کو پتہ نہیں ہے یا دکاندار کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بندہ میری شاپ میں انٹر ہو رہا ہے یہ جو ہے وہ میرے سے کیا خریدے گا، یعنی وہ فوری طور پہ اس کو دیکھتے ساتھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا خریدے گا، وہ جب تک ایکچولی وہ ٹرانزیکشن کر نہیں لیتا، وہ خرید نہیں لیتا۔ اب ہے یہ کہ آپ کے جو مشینز ہیں، آپ کے جو کمپیوٹرز ہیں، یہ چلتے ہیں آپ کے الگوریدمس کے اوپر۔ الگوریدمس کو استعمال کیا جاتا ہے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ اب کچھ تو پرابلمس جس طرح کے مثلا آپ نے کوئی کسی چیز کی سارٹنگ کرنی ہے، نمبرز کی سارٹنگ کرنی ہے، یا کوئی اور آپ نے شارٹیسٹ پاتھ کہیں فائنڈ کرنا ہے، تو ان کے لیے تو الگوریدمس اویلیبل ہیں۔ کچھ ایسے پرابلمز ہیں جن کے لیے الگوریدمس اویلیبل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسٹمر کا بیہیویئر دیکھنا ہے کہ یار یہ کسٹمر جو ہے وہ یہ کیسے بیہیو کرے گا، یا آپ کے پاس ایک ای میلز کی پوری لسٹ ہے اور اس میں سے آپ نے چھانٹی کرنی ہے کہ کون سی ای میلز جو ہیں وہ اوریجنل ای میلز ہیں اور کون سے جو ہیں وہ مارکیٹنگ سٹنٹس ہیں یا سپیمز ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی الگوریدم نہیں ہے۔ تو جب ان چیزوں کے لیے الگوریدم نہیں ہیں تو ان کو بیسیکلی تھرو لرننگ ہم مشینز کو کیپیبل بناتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کام کر سکیں۔ اب یہ جو کسٹمر کا بیہیویئر ہے یہ جتنا مرضی اپیئر ہو رینڈم، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ جو پیٹرن ہے ڈیٹا میں وہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹپیکلی سمر کے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں اگر کوئی شخص کسی سٹور سے کوئی سافٹ ڈرنک خریدتا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ جو ہے وہ ساتھ چپس بھی خریدے گا، مطلب دیر آر ہائیلی لائکلی چانسز۔ یا کوئی بندہ اگر بریڈ خریدنے کے لیے کسی جگہ پہ گیا ہے تو شاید اس کو دودھ یا انڈوں کی بھی ضرورت ہو، یعنی کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کا آپس میں کوئی نہ کوئی ایسوسیشن یا کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کمپلسری ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ڈیٹا کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیٹرنز ایگزسٹ کر سکتے ہیں جن سے کہ ہم اپنے کسٹمر کا بیہیویئر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چیز بیسیکلی ہمارے نالج کا حصہ ہوتی ہے وہ ہم اور مشین کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے، تو وہ مشین اس نالج کی کمی کو ڈیٹا کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی اس کے پاس ڈیٹا تو ہوتا ہے، مشین کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ اب اس ڈیٹا کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پیٹرنز، اسی طرح کے پیٹرن جیسا میں نے ذکر کیا پروڈکٹس کے اندر پیٹرنز بنا کے، تو اس کو نالج کو، اپنے نالج کو، جو نالج کی کمی ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے ڈیٹا کے ساتھ۔ اب بیسیکلی یہ اپروکسیمیشن کے لیے یہ جو ہے یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ بہت یوزفل ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ڈیٹا کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے پیٹرن پائے جاتے ہیں، آپ کی مشینز کیا کرتی ہیں کہ ان پیٹرنز کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ جو ریگولیرٹیز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز ریگولر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیٹرن پایا جا رہا ہے کسی چیز کے اندر کہ ایک چیز بکتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز لازمی بکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ بریڈ لینے آیا تو اس نے ساتھ ایگز بھی لیے ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ لیز لیے ہیں اس نے تو، یا چپس لیے ہیں تو اس نے ساتھ جو ہے وہ سافٹ ڈرنک بھی لی ہے۔
اسی طریقے سے اگر موسم کے ساتھ کچھ پروڈکٹس کی جو ہے وہ لنکیج زیادہ ہوتی ہے، مثلا پینٹس کی سیل سردیوں میں بڑھ جاتی ہے جی، تو یہ وہ بیسیکلی پیٹرنز اور یہ وہ چیزیں ہیں جو لنکیجز ہیں جن کی مدد سے یہ جو ہے سرٹن پیٹرنز اور ریگولیرٹیز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں، اور پھر ان پیٹرنز کی جو ہے وہ بنیاد کے اوپر پریڈکشنز کی جاتی ہیں، فیوچر کی پریڈکشن کی جاتی ہیں کہ جو مثال کے طور پہ اگر یہ پیٹرن دیکھا جا رہا ہے کہ جی سردیوں میں پینٹس کی تعداد سیل بہت بڑھ گئی ہے، تو کہا یہ جائے گا کہ نیکسٹ ایئر سردیوں میں اس ایک خاص اماؤنٹ تک جو ہے وہ پینٹ جو ہے وہ ہمیں اسٹور کر کے رکھنا پڑے گا اسٹاک کے اندر، کیونکہ اس کی سیل اتنی بڑھے گی. تو یعنی یہ اگلے سال کی پریڈکشن بھی آپ اسی ڈیٹا کے پیٹرن کے اوپر بیس کر کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب مشین لرننگ جو ہے وہ بڑی ایک واسٹ فیلڈ ہے اور بہت سارے اس کے جو دوسری فیلڈز کے ساتھ اوور لیپنگ بھی ہے، اور اس کی بہت ساری جو ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اپلیکیشنز بہت سی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مشین لرننگ کے جو میتھڈز ہیں ان کو اگر لارج ڈیٹا بیس کے اوپر اپلائی کیا جائے، جس طرح کہ لارج ڈیٹا بیس میں نے پروڈکٹ کی اور سپر مارکیٹ کے ڈیٹا بیس کی مثال دی، تو یہ بیسیکلی ڈیٹا مائننگ کی جو ہے وہ پرابلم آتی ہے یا ڈیٹا مائننگ کی فیلڈ کہلاتی ہے. اس کو ڈیٹا مائننگ کہتے ہیں، جہاں پہ آپ ایک بڑے ڈیٹا بیس کے اوپر مشین لرننگ کے ٹیکنیکس اور میتھڈز کو یوز کر کے آپ اسی طرح کے پیٹرنز بنا رہے ہو. لیکن مشین لرننگ صرف ڈیٹا مائننگ کی حد تک جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بہت سارے اپلیکیشن ہیں. مثال کے طور پہ ڈیٹا مائننگ کی ہی میں بات کروں تو آپ کے بینکس کے اندر کسٹمرز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کسٹمر کی کریڈٹ ہسٹری رکھی جاتی ہے، اور وہ جو کریڈٹ آفیسر ہے وہ بیسیکلی وہ کریڈٹ ہسٹری کو سامنے رکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ فراڈ کر سکتا ہے یا ڈیفالٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے مینوفیکچرنگ کے اندر جو مشین لرننگ کے ماڈلز ہیں ان کو اپلائی کر کے آپ اپنی جو ہے وہ آپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹربل شوٹنگ کر سکتے ہیں. میڈیسن میں میڈیکل ڈائگنوسس کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن میں آپ کی مشین لرننگ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. آپ کال پیٹرنز دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا نیٹ ورک کن ٹائمنگز میں جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، کن ٹائمنگز میں وہ آئیڈل رہتا ہے اور کم استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس حساب سے اپنے نیٹ ورک کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ کی جو فزکس ہے، ایسٹرونومی ہے، بایولوجی ہے، ان میں آپ جو ہے وہ اس کا مشین لرننگ کا استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہ صرف ڈیٹا بیسز کے پرابلمس کو ڈیل نہیں کرتی مشین لرننگ، بلکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی اس کا لنکیج بنتی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پرابلمس بھی اس کی ڈومین میں آتے ہیں. جس طرح آپ کی جو ہے وہ اسپیچ ریکگنیشن ہے، ویژن ڈیٹیکشن ہے، اور روبوٹکس میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. آپ کی فیس ڈیٹیکشن کی پرابلمس آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی مشین لرننگ کی ڈومین میں آتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو پیٹرن ریکگنیشن سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کی ڈومین میں آتے ہیں کہ آپ کا جو فیس ہے، بیسیکلی فیس کی ڈیٹیکشن کیا ہے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ بیسیکلی پکسلز کا مجموعہ ہے، اور پکسلز کے خاص پیٹرن کو ملائیں تو ایک خاص فیس بنتا ہے، اور اس پیٹرن کو اگر چینج کیا جائے تو دوسرا فیس بنتا ہے. اور ان کی ڈیٹیکشن یہ ہے کہ ایک خاص بندے کا جو فیس ہے وہ خاص پیٹرن پہ ہے. تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مشین لرننگ کے پرابلمس میں جو ہے وہ آتی ہیں. ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ ہماری کس کس قسم کی جو پرابلمز ہیں جو مشین لرننگ کے ڈومین میں آتی ہیں، اور ہم کیسے ان کو جو ہے وہ ان پہ ماڈلز اپلائی کر سکتے ہیں. مشین لرننگ ان شارٹ کیا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹرز کو جو ہے وہ پروگرام اس طریقے سے کرو کہ ان کے پرفارمنس کا کرائٹیریا جو ہے وہ اپنے پاسٹ ڈیٹا یا پاسٹ ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کر کے اپنی پرفارمنس کو آپٹیمائز کر سکیں. اب بیسیکلی یہ جو آپٹیمائزیشن ہے یہ ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے مشین اپنے آپ کو آپٹیمائز کرتی ہے، اور وہ ڈیسیژنز لینے کے قابل ہوتی ہے جو کہ ایک نارملی وہ مشین جو ہے وہ نہیں لے سکتی. اب وہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ بے شمار قسم کے ڈیسیژنز ہیں جو وہ
لے سکتی ہے. اب وہ ہر فیلڈ کے اندر ہے کہ وہ ڈیسیژن کیا ہے. مثال کے طور پہ اسپیم ای میل اگر ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ یار یہ جو ای میل ہے ایک خاص پرٹیکولر ای میل یہ اسپیم ہے یا نہیں ہے, یہ یس اور نو. اور اسی طریقے سے کسی خاص بیماری کو ڈائیگنوز کرتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈیسیژن کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آلدو جو یہ سمٹمز ہیں جو ایک بندے میں پائے جا رہے ہیں یہ سمٹمز ہیں تو کیا یہ بندہ اس کو یہ اسپیسیفک بیماری ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ لے سکیں. اب یہ بیسیکلی جو آپ جو بھی ماڈل اپلائی کرو, آپ کا ماڈل جو ہے وہ بیسیکلی دو طرح کا ہو سکتا ہے. وہ پریڈکٹیو ماڈل ہو سکتا ہے یا ڈسکرپٹیو ماڈل ہو سکتا ہے. یعنی پریڈکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو پریڈکشن کر رہے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو کہ فیوچر میں کیا ہوگا. یا ڈسکرپٹیو ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹا سے بیسیکلی آپ پیٹرنز کے ذریعے جو ہے وہ نالج گین کر رہے ہو, یا دونوں ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی مشین لرننگ میں آپ اسٹیٹسٹیکل جو تھیوریز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں وہ آپ ڈیولپ کرتے ہو اور پھر ان ماڈلز کے ذریعے اپنی مشین سے وہ خاص کام لیتے ہو جو آپ لینا چاہتے ہیں. کمپیوٹر سائنس کا اس مشین لرننگ کی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے وہ رول آتا ہے. فرسٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ الگوریدمس چاہیے کہ ہم ٹرین کر سکیں اپنی مشین کو. پہلے تو مشین کی ٹریننگ کی, وہی جو جسے آپ لرننگ کہہ رہے ہیں, اس کو پہلے فیز میں جو ہے وہ آپ ٹریننگ دیتے ہیں, مشین کو ٹرین کرتے ہیں اس ڈیٹا کی مدد سے جو ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے. اور ونس آپ نے وہ جو اس کی ٹریننگ کر دی, اس کے بعد جب وہ ایکچولی آپ اس ٹریننگ کے بعد اس مشین سے آپ کام لے رہے ہیں تو پھر اس کی ایفیشنسی کو بھی امپروو کرنے میں کمپیوٹر سائنس کا رول ہے اس میں. تو یہ کچھ انیشیلی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. انشاءاللہ ہم لیٹر آن جو ہے وہ اپنی لیٹر آن سلائڈس کے اندر یا لیکچرز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ فردر مشین لرننگ میں کیا کیا چیزیں ہیں, کتنے ایریاز ہیں جن میں یہ مشین لرننگ کام کرتی ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو ایکسپلور اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں مشین لرننگ کے ماڈلز کے ذریعے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو اسی طرح ملتی رہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.